قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے صلوات محمد والے پیچھے جو بچے ہیں یا تو آگے آ جائیں ان کو پیچھے کر دیجئے. پیچھے سے بہت تیز بول رہے ہیں ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے اس انداز میں. قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں اور وہ تمہیں میں سے ہیں. اللہ نے واضح طور پر اپنے رسول کی اور امر کی اطاعت کو ہم پر فرض کر دیا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ فروغ ماتم کے عشرے میں نے ایک جملہ کہا تھا اسی قرآن نے ان ذوات مقدسہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. پیغمبر اور ان کی آل کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اطاعت پروردگار اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں آ جائے. اس لیے کہ اطاعت کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اہل بیت اور رسول سے مل سکتا ہے. اور یہ اطاعت کا فریضہ صرف مردوں پہ نہیں عورتوں پہ بھی واجب ہے. عورتوں پہ نہیں مردوں پہ بھی واجب ہے. اور یہی عورت اور مرد ان کے واجبات تب اور بڑھ جاتے ہیں جب یہ ماں اور باپ کی شکل میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ اس صورت میں کہ تو خود اپنے نفس کی اصلاح اس کے علاوہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ان کے وجوبات بڑھ جاتے ہیں. اطاعت پروردگار اطاعت الہی اطاعت رسول اور اولی الامر کی اطاعت تنہا نہیں کرنی ہے بلکہ اس اطاعت کی راہ پر اپنے بچوں کو بھی لے چلنا ہے. اگر آج سے ہم نے ان کی پرورش نہیں کی, اگر آج سے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی جب وہ ہماری آغوش میں تھے, جب ماں کی آغوش پہلی یونیورسٹی ہے بچوں کے لیے, اگر پہلی یونیورسٹی ہی بیکار ثابت ہو گئی تو پھر دنیا کا کوئی کالج کوئی یونیورسٹی
یونیورسٹی بچوں کو اصلاح نہیں کر سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ تربیت یافتہ ہوں. اولاً پہلے وہ خود تربیت یافتہ ہوں, اس کے بعد ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کل ان کا بچہ ان کی نافرمانی نہ کرے, اس لیے کہ اگر آج انہوں نے بہترین تربیت دی تو جیسا کہا گیا ہے, بزرگوں کا یہ قول موجود ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے. ایسا نہیں ہو سکتا بوئیں کچھ اور کاٹے کچھ اور. تو آج پہلے اولاً ہمیں اپنا نفس, اپنا وجود, اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جو میں نے رسول بھیجا ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا علم نہیں آ سکتا. تعلیم کی بات بعد میں کی, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے, پھر وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اولاً اپنے نفس اور اپنے وجود کو پاک کریں, ہم اپنی تربیت کریں, اور جب ہم اپنی تربیت کریں گے تب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. وہ کس انداز میں کہ یہ ہمارے نفس کی تربیت ہی ہمارے بچوں کی تربیت ہے, کیونکہ بچوں کے لیے ملتا ہے جو آپ کو کرتا دیکھیں گے وہی وہ کریں گے. تو کہا جاتا ہے, یہ بھی مشہور بات ہے, کہ اگر ماں باپ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ کس مزاج کے ہیں, کس فکر کے ہیں, کس سیرت کے ہیں, تو بچوں کو دیکھنا شروع کر دو. بچوں کی سیرت جیسے ہی ہوگی ویسے ہی ماں باپ کی سیرت آپ کے سامنے کھلتی ہوئی نظر آ جائے گی. تو اس میں اولاً ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے, اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے. جب ہم اپنے وجود کو پاک کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ہم یہ کبھی سوال کریں محمد والے محمد پر, اس بچوں کو پکڑ لیجیے, پکڑ لیجیے, پوری مجلس میں یہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. خصوصی طور پر چونکہ یہ فدائے علی اصغر کے نام سے ہے تو بچوں کا یہ خاص خیال رکھنا چاہیے. ان کا اہتمام بہتر صلوات پر محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد. کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنے نفس کو تربیت دیں, بے لگام سے نہیں چھوڑ دیں. اگر ہم نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہمیں وہ کہاں نار کی طرف کھینچ کے لے جائے گا. ہمیں اسے لگام لگانا ہے, اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, وہی ہمیں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ فقط فی النار, جہنم تک پہنچاتا ہے. اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے امور میں اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں, ہم کیا صحیح کر رہے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کے بعد, چونکہ آج میں نے یہ سوچا کہ ایک سینٹر پہ ہلور کی آواز تقریباً ہلور میں جاری ہوگی پورے, اور کم از کم یہ ہے کہ پاس والے, آس پاس والے جو دیگر ہوٹلوں میں بیٹھے وہ نہ سنیں, گھر کی خواتین ہماری مائیں ضرور سنتی ہیں مجالس میں. اور مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اگر گھر کی مائیں, گھر کی بہنیں, گھر کی بیٹیاں وہ مہذب اور تزکیہ نفس ان کے وجود میں آ گیا تو پھر یہ نسل نہ صحیح, آنے والی نسل ضرور پاکیزہ نکلے گی. وہ گود اگر سنور گئی, وہ گود اگر بہترین ہے, جس میں وقت کے سپاہی پڑھ رہے ہوں, امام کے سپاہی پڑھ رہے ہوں, تو اگر وہ بہترین آغوش ہے تو یقینی طور پر آج جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں امام کے امام انصار میں شمار ہو, یہ مائیں ان کے اندر اتنی اللہ نے قدرت رکھی ہے کہ اپنی آغوش میں پال کر اس لائق بنا سکتی ہے بچوں کو کہ وہ امام کے سپاہی بن سکے. اس لیے کہ جو کربلا میں لوگ موجود تھے, یہ ماؤں کا کمال تھا, یہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال پہلے نہیں تھا, یہ ماؤں کی تربیت کا کمال تھا. تو اب ضروری ہے کہ اولاً ہماری خواتین ان گناہوں سے بچیں جسے شریعت نے روکا, ہمارے مرد ان گناہوں سے بچیں جنہیں شریعت نے روکا. چھوٹے چھوٹے گناہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا, شب داری کی مجلس سے بہت طویل نہیں کروں گا, لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ہیں, آپ ہیں, اس کے پہلے بھی متعدد بار بیان کر چکا ہوں کہ ہم جھوٹ, غیبت, تہمت, الزامات اور دیگر برائیوں
چاہتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بچوں پر اس کا بہترین اثر یہ ہوگا کہ وہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑے گا. اور یقین مانیے کہ جو سچا ہے حقیقت میں وہی ایمان والا ہے. یہ تو مردوں کی صفات میں سے. عورتوں کی صفات میں سے غیبت اور الزامات یہ خواتین کے اندر موجود ہوتے ہیں. جہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں دو چار خواتین آپس میں بیٹھ گئی تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آسمان سے اولے گر رہے, ان کی گفتگو کم نہیں ہوتی ہے. یہاں اسی لیے شریعت نے منع کیا, زیادہ نہیں بولنا چاہیے. کم بولو, کم کھاؤ, کم سو. یہ مومن کی 3 علامتوں میں سے ہے. یہ علامتیں کم کھاؤ, یہ سب کے لیے, مرد عورت سب کے لیے. کم کھاؤ, کم سو, کم بولو. زیادہ بولو گے فتنہ پیدا ہوگا, زیادہ بولو گے جھوٹ ممکن ہو جائے, زیادہ بولو گے غیبت ہوگی, اور یہ ساری چیزیں جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. زیادہ کھاؤ گے شیطان حاوی ہو جائے گا, ذہن کم ہو جائے گا. خصوصی طور پر جو طالب علم ہیں, جو نوجوان لڑکے ہیں, یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں, اس بات کا دھیان دیں, زیادہ کھانے سے قوت نہیں بنتی ہے. زیادہ کھانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, میموری ختم ہو جاتی ہے. کم کھائیے. زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے. زیادہ سونے سے ضمیر انسان کا سونے لگتا ہے, اس لیے ان تمام چیزوں سے بچا جائے. غیبت خواتین کے ایک شعروں میں سے, جو خواتین اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے وہ لائق مبارکباد ہے, وہ لائق تحسین ہے کہ اگر وہ کسی کی غیبت سے بچ جاتی ہے, یہ وہ لائق تحسین ہے. غیبت نہیں کرنا چاہیے. ایک مرض چونکہ یہ بھی ظاہر ہوا ہم پر بھی کہ خاتون کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرتی خاتون ہے, اس سے مرد کا کردار پتہ چلتا ہے. اگر مرد کی غیرت دیکھنی ہے کہ مرد کتنا غیرت مند ہے, تو دیکھو اس کی عورت کتنی حیادار ہے. اس کے گھر میں پلنے والے بہن, بیٹیاں, زوجاں کس حد تک غیرت رکھتی ہیں. اگر ان کے ہاں بے حیائی موجود ہے, ان کی بے حیائی سے مرد کی بے حیائی سمجھ میں آتی ہے. عورت پر واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف زینت اپنے محرم کے لیے کرے, اپنے شوہر کے لیے کرے. ان پر واجب ہے کہ وہ زینت صرف اپنے شوہر کے لیے کرے. اگر وہ زینت, جبکہ یہ دستور بالکل پلٹ گیا ہے ہمارے معاشرے کا, شوہر کے سامنے تو جس انداز میں ہے, جس کیفیت میں, ٹھیک ہے چل جائے گا, لیکن آپ پتہ چل جائے بھائی کیا جا رہے ہیں, بہن کیا جا رہے ہیں, خالہ کیا جا رہے ہیں, کسی اور رشتے دار کیا جا رہے ہیں, کسی شادی میں جا رہے ہیں, تو آپ جتنے سوڑنے کے اسباب ہو سکتے تھے سب سے آمادہ کیا جاتا ہے. دین کہتا ہے ان کی زینت کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے. یہاں شیطان ملوث ہو گیا. وہاں عبادت تھی اگر شوہر کے لیے زینت کی جائے, شریعت نے لکھا کہ اسے عبادت بھی لکھا جائے کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے زینت کی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے غیروں کے لیے زینت کی, گھر سے جیسے ہی قدم نکلا, خدا, رسول, ملائک, انبیاء, اوصیاء کی لعنت ہوتی ہے اس پر. اور اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت سے نکلی ہے, دونوں پہ لعنت ہوتی ہے. صرف عورت پہ نہیں ہوتی ہے, پھر عورت اور مرد دونوں پر کس بات کی تم نے اجازت کیوں دی کہ وہ کسی غیر کے لیے اپنی زینت کرے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, ان زینت کے ساتھ ہمارے خوشبو بھی استعمال ہوتا ہے, استعمال کرنا چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے خوشبو کے استعمال کا طریقہ الگ ہے, مرد کے لیے خوشبو کے استعمال کا طریقہ الگ ہے. شریعت کے قوانین ہیں کہ عورت اپنے محرم کے لیے خوشبو لگائے گی. جب اسے گھر سے باہر نکلنا ہو تو جس لباس میں اس نے خوشبو کا لگایا تھا اس لباس کو اتارے, دوسرا لباس وطن کرے, پھر گھر سے باہر نکلے. اگر اسی خوشبو والے لباس سے وہ گھر سے باہر نکل گئی, جب تک اس لباس میں خوشبو موجود رہے گی تب تک انبیاء, مرسلین, اوصیاء, ملائکہ ایک دو نہیں ہے. آپ نہ سمجھیے کہ 2-4 10 یہ ہماری طرح ہیں. ہمارے
جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے آئیں گے، ابھی آئیں گے والی صورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ملائک موجود ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا میں بتاؤں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے آسمان سے تو ہر قطرے کے ساتھ خدا حکم دیتا ہے، ایک ملک آتا ہے اسے زمین تک چھوڑ کے پھر واپس جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو نامحرم کے مسام تک پہنچتی ہے، اسے سونگتا ہے، شریعت کہتی ہے خدا، رسول، اوصیاء، انبیاء اور ملائک اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کے شوہر پہ لعنت کرتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری عبادت ہے؟ مثال کے طور پہ کربلا جا رہے تھے، امام بارگاہ جا رہے تھے، خوشبو لگا کے نکلی۔ امام بارگاہ جانے کا جو ثواب ملتا وہ ملتا، لیکن جو خوشبو لگا کے گئی اس کا گناہ کس کھاتے میں لکھا جائے؟ اس لیے ان تمام امور سے مردوں کو چاہیے کہ اپنی خواتین، خاص کر کے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو ہیں، ان کے لیے اہتمام کریں کہ وہ بھی زیب و زینت سے محفوظ کرے اپنے آپ کو۔ جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے وہ زینت کرے وہاں، اس لیے کہ اس میں بھائی، والدین، ان سب کا بہت اہم رول ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، ہماری خواتین جو باعصمت، با کردار ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں تو حقیقت میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی عظیم ہوتی ہیں، ان کی قربانیاں خدا کے نزدیک بہت محترم ہے، اور یہ کربلا اسی بات کا ہمیں درس دیتی ہے۔ جہاں آپ دیکھیں مردوں کی کردار ہیں تو عورتوں کے بھی کردار ہیں۔ ہمیں اپنی خواتین سے، اپنی بہنوں سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ جس زینب و ام کلثوم کا ہم ماتم کرتے ہیں وہ حیادار بیوی ہیں، وہ باعزت بیویاں ہیں، وہ باعظمت بیویاں ہیں۔ چادریں تو ان کے سر سے چھن گئی تھی لیکن ان کی حیا کوئی نہیں چھن سکا۔ وہ چادر تو چھنی لیکن ان کا حجاب نہیں چھنا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ثانی زہرا کی زندگی کو نمونۂ عمل بنائیں، ضروری ہے کہ ہم شہزادی ام کلثوم کی زندگی کو نمونۂ عمل بنائیں اور اپنے کردار کو ان کے کردار سے لائیں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب ان کی سیرت ہماری زندگی میں ہوگی تو یقیناً ایسی مائیں ہمارے آنے والے امام کے لیے ایک بہترین سپاہی تیار کر سکتی ہے، ایک بہترین سپاہی تیار کر سکتی ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم خود سنبھلے ہوں گے، ہم خود سنبھلے ہوں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کربلا کی جو مائیں تھی کتنی عظیم مائیں تھی، معمولی مائیں نہیں تھی، یہ معمولی مائیں نہیں تھی۔ ورنہ کوئی اپنے گود کے بالوں کو اس انداز میں تیار کرتا ہے کہ جاؤ میرے لال، تمہیں کل حسین کا قربان ہونا ہے۔ یہ پرورش کا نتیجہ تھا، یہ پرورش کا طریقہ تھا کہ بچے آمادہ ہیں کہ کل ہم دین پہ قربان ہو جائیں گے۔ یہاں کم سن بچوں کے ساتھ ساتھ ایک بے شیر بھی موجود ہے جس کی تربیت کس انداز میں روا ہوتی ہے۔ جھولا جھولا کے ایک ماں اپنے بیٹے کو لوریوں میں سکھا رہی ہے، میرے لال ہر کوئی کل اپنے قدموں سے چل کے جائے گا اور اپنی جان قربان کرے گا، لیکن میرے لال خیال رہے جب تمہارا بابا تمہیں اپنے ساتھ لے جائے تو تم سے پہلے حسین تک کوئی تیر نہ لے پائے۔ کس انداز میں رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، چونکہ یہ شب بیداری منسوب ہے شہزادے سے، اس چند جملے شہزادے علی اصغر کے سلسلے میں کہ جب حسین مظلوم میدان کربلا میں تنہا و یکتا تھے، آواز دی حل من ناصرین سرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے خیمے سے رونے کی آواز سنی، مقتل سے خیمے کی جانب آئے، بہن حسین کی زندگی میں یہ گریہ کیوں ہے؟ آواز دی بھائی
کے دامن سے سایہ کیا، پھر دوبارہ مقتل میں آتے ہیں، آواز دیتے فوج اشقیاء، اگر تمہارے نزدیک حسین گنہگار ہے، تمہارے نزدیک حسین خطاوار ہے، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، علی اصغر یتیم کی کہو کو پیاسا ہے، تم میں جو صاحب اولاد ہو بڑھے اصغر کو پانی پلا دے، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ میں کہتا ہوں اصغر کتنا پانی پی لیتے، ارے فراق خشک نہ ہو جاتے، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین مظلوم نے کہا تم یہ سمجھتے ہو اصغر کے بہانے حسین پانی پی لیں گے، تو میں جلتی ہوئی ریت پہ اپنے پھول سے بچے کو لٹائے دیتا ہوں۔ حسین مظلوم نے علی اصغر کو لٹایا، کوئی آگے نہ بڑھا، پھر حسین آگے بڑھے، آغوش میں لیا اور کہتے میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہاتھوں ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا، فوج اشقیاء کو پھیر کر رونے لگی۔ ادھر پسرے ساتھ نے آواز دی آئین حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کرے۔ حرملہ آگے بڑھا، چلے کمان میں تیر کو لگانا شروع کیا۔ آپ سنتے ہیں کہ تیر سے شعبہ حرملہ نے لگایا، لیکن جانتے ہیں تیر سے شعبہ تھا کیا؟ عرب کے درمیان کئی قسموں کے تیر موجود تھے، ان میں سے ایک تیر ایسے تھے جو انسانوں پہ استعمال ہوتے، کچھ تیر ایسے تھے جو چھوٹے جانوروں پہ استعمال ہوتے تھے، لیکن تیر سے شعبہ کے لیے تاریخ عرب یہ کہتی ہے کہ آپس میں بہادروں نے قسم کھائی تھی کہ اسے کسی انسان پر استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس تیر کا طریقہ یہ تھا کہ دو بھار اندر بے وسط ہوتے تھے، تیسرا بھار ہڈیوں کے توڑنے کا کام کرتا تھا، یہ بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عرب کی غیرت نے آپس میں قسم کھائی تھی انسانوں پہ استعمال نہیں ہوگا، لیکن غیرت انسانیت کا قتل کربلا میں ہو رہا تھا۔ ارے جہاں انسانوں پہ استعمال کی قسم تھی، وہاں سے ماں کا بچہ علی اصغر، یہ تیر اتنا وزنی تھا، یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ بڑا سے بڑا پہلوان بھی کھڑا ہو کر اس تیر کو نہیں چلاتا تھا، گھٹنے کو زمین پر رکھتا تھا پھر تیر چلتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب تیر علی اصغر کے گلوئے دار پہ لگی، تیر کا لگنا تھا، بچہ باپ کی آغوش میں پلٹ گیا، وہ اس لیے کہ تیر وزنی تھا، علی اصغر کا جسم چھوٹا، تیر کا لگنا تھا۔ حسین مظلوم نے اب علماء بیان کرتے ہیں علی اصغر کے گلوئے دہر سے جو چند قطرے خون ٹپکے تھے اپنے ہاتھوں میں لے کر حسین آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں۔ آواز آئی حسین نہیں، یہ خون ناحق آسمان تک نہ آنے پائے، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ حسین نے آواز دی انکار، آسمان پر راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ کہہ کے حسین نے اپنے چہرے پہ خون اصغر کو ملا، میں اپنے نانا سے اسی انداز میں ملاقات کروں گا۔ اب حسین مظلوم ہے، علی اصغر کا چھوٹا
حسین مظلوم نے قوت کو یکجا کیا، خیمے کی جانب آئے، در خیمہ پہ پہنچنے کے بعد آواز دی، رباب آؤ تمہارا صدر، رباب آؤ تمہارا صدر آیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں شہزادی رباب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی آئی، باپ کے دامن کو تھام کے کہتی، بابا آپ اصغر کو پانی پلانا ہے، آپ کو اصغر بڑا پیارا تھا، ارے آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ علماء کہتے ہیں حسین بولے نہیں، بس آبا کا دامن پلٹ دیا، ارے ادھر آبا کا دامن پلٹا، ادھر رباب تیرے خیمہ پہ آئی۔ اب جو منظر کو ماں نے دیکھا وہ ماں نہ کوئی اور ماں نہ دیکھے، کیا دیکھا؟ علی اصغر کا گلو تیر سے چھن چکا ہے۔ شہزادی رباب نے آواز دی، خالد الحال میں سنو، اے بلال اصغر، کیا تو جیسے شیر خوار بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ شہزادے کا یہ منظر رباب نے دیکھا، بیویوں نے ماتم کیا، شہزادیوں نے ماتم کیا، بس آخری چند جملے اور جب ماتم ہو چکا، ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا، بہن میرے اصغر کو میرے حوالے کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے لال کو دفن کر دوں، اس لیے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اب اور مصیبت اس پر نہیں آنی چاہیے۔ حسین مظلوم نے علی اصغر کے جسد اطہر کو لیا، پشت خیمہ پہ آئے، بیٹھے زمین کربلا پہ علی اصغر کے جنازے کو رکھا۔ اب میں کیسے بیان کروں ایک باپ کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ ایک باپ اپنے شیر خار کی قبر تیار کر رہا ہے۔ حسین مظلوم نے ذوالفقار کو نکالا، قبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ اب پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کو کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی، مولا نے سر کو اٹھایا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، زمین کی جانب دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا ایک مرتبہ ذوالفقار کی جانب رخ کیا، ذوالفقار گریا کر رہی تھی۔ امام نے پوچھا، ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ اب جو ذوالفقار کا جواب ہے، ذوالفقار کہتی ہے، مولا جب آپ کے بابا کسی میدان سے واپس آتے تھے، جنگ سے واپسی کے بعد مجھے آپ کی ماں کے حوالے کرتے، بیٹی مجھے صاف کرتے کرتے آپ کی ماں کہتی تھی، اے ذوالفقار میں تجھے آج طاہر تو کر رہی ہوں، لیکن کل کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا، اے ذوالفقار کل کربلا میں حسین کا خیال رکھنا۔ لیکن مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں اس طرح آپ کا خیال کرنا ہوگا کہ علی اصغر کی لہر تیار کرنی ہوگی۔ حسین نے علی اصغر کی لہر تیار کی، لہر تیار ہو گئی۔ اب ایک باپ ہے جو اپنے ننھے سے بیٹے کو قبر میں اتارنا چاہتا ہے۔ ہمارا دستور ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے یا کسی کا بیٹا مر جائے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ باپ جنازے کے قریب نہ آئے، باپ سے برداشت نہیں ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے کو قبر میں نہیں اتار سکتا۔ لیکن ہائے حسین کی مظلومی، ننھی سی لہر تیار کرنے کے بعد علی اصغر کو چھوٹی سی لہر میں رکھا۔ اب دستور ہے کہ اس جثے پر، اس جسد اطہر پر مٹی ڈالی جائے۔ حسین نے سب کا عجب کیفیت ہمارے درمیان پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ ریت کربلا کو حسین نے پائے عباس علی اصغر کی جانب سے ڈالنا شروع کیا۔ جب گلے تک حسین مٹی ڈال چکے، ایک مرتبہ باپ کی محبت نام نہ لا سکی۔ علماء یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر حسین نے دونوں ہاتھ کو لحد میں ڈالا، علی اصغر کے جسد اطہر کو باہر نکال کر سینے سے لگایا، پھر جسد اطہر کو ڈالا۔ اس طرح علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھ میں ڈالنے کے بعد نکالتے ہیں، آخر میں لحد میں حوالے کرنے کے بعد علی اصغر کے جسد
کر چکے حسین، لہد کے حوالے کر چکے حسین علی اصغر کو۔ دستور ہے میت کو دفنانے کے بعد قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ حسین کے پاس پانی تو نہ تھا، رخسار کو قبر علی اصغر پہ رکھا۔ اب جو بین کرنا شروع کیا، اے لال علی اصغر اپنے باپ کو معاف کرنا، اور میں تمہیں پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن ہرملا کے تیر کا نشانہ بنے۔ حسین روتے رہے، آنسوؤں سے قبر علی اصغر تر ہوتی۔ الحمد للہ علی القوم الصالحین، رسم بقضائه وتسلیما لامره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بارہا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے آنسوؤں کو رومال مخدومہ میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام کا سایہ ہم پر قائم فرما۔ بارہا محمد وآل محمد کا واسطہ مرجعیت کی حفاظت فرما۔ بارہا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے سید و سردار سید و مختار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خیر یا خیر